اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کی حدیث نمبر 40۔ ان عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ قال امرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اقرأ بالمعوذات دبر کل صلاۃ، رواہ احمد و ابو داود والنسائی والبیہقی۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نماز کے بعد معوذات پڑھنے کا حکم دیا۔ اسے احمد، ابو داود، نسائی اور بیہقی نے روایت کیا ہے۔ معوذات سے مراد قرآن پاک کی آخری 2 سورتیں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس ہیں۔ بعض روایت میں قل هو اللہ احد بھی پڑھنے کو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہ حدیث صحیح ہے۔ سورۃ الاخلاص یعنی قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کہ آپ کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں، نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور نہ اس کا کوئی ہم پلہ ہی ہے۔ اسے 3 مرتبہ پڑھیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، سب لوگ مسجد میں اکٹھے ہو جاؤ، میں تمہارے سامنے 1/3 قرآن کی تلاوت کروں گا۔ چنانچہ جو لوگ جمع ہو سکتے تھے وہ ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے اور ان کے سامنے سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائی۔ صحابہ کرام ایک دوسرے سے کہنے لگے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے یہ خاص خبر آئی ہے کہ سورۃ الاخلاص 1/3 قرآن کے برابر ہے، اسی لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے اس کی تلاوت فرمائی اور یہ بھی بتا دیا کہ 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تم پر سورۃ الاخلاص پڑھی ہے، آگاہ رہو، یہ 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی، اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے، اور گرہوں میں پھونکے مارنے والیوں کے شر سے، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مجھ سے فرمایا، اے عقبہ، آج مجھ پر کچھ ایسی آیات نازل کی گئی ہیں کہ ان جیسی آیات پہلے کبھی نہیں دیکھی گئیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس ہیں۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ اے عقبہ، کیا میں تمہیں ایسی صورتیں نہ سکھاؤں جو نہ تورات میں نازل ہوئی ہیں، نہ انجیل میں، اور نہ ہی ان جیسی کوئی دوسری صورت قرآن کریم میں ہے۔ جب تم رات کو سونے لگو تو یہ صورتیں ضرور پڑھ لیا کرو، سورۃ الاخلاص اور سورۃ الفلق اور سورۃ الناس۔ سورۃ الناس، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ کہہ دیجئے، میں لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، لوگوں کے بادشاہ کی، لوگوں کے معبود کی، وسوسہ ڈالنے والے شیطان سے جو آنکھوں سے اوجھل ہے، جو لوگوں کے سینوں میں وسوسے ڈالتا ہے، جنوں میں سے اور انسانوں میں سے۔ عبداللہ بن خبیب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ایک ابر آلود اندھیری رات میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتے ہوئے نکلے۔ جب ہم نے انہیں پا لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ کہو۔ میں نے عرض کیا، کیا کہوں؟ فرمایا، سورۃ الاخلاص اور معوذتین یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس صبح اور شام 3 مرتبہ کہو، تمہارے لیے ہر نقصان دہ چیز سے کافی ہو جائیں گی۔ تو فرض نماز کے علاوہ بھی صبح شام کے اذکار میں انہیں 3 بار پڑھنا ہے۔